الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعدها من بعد واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اسی کے فضل سے ہم قرآن حکیم کو سیکھنے کی اس محنت کے اندر جو ہے وہ شریک ہیں، اور سورۃ البقرہ ہماری الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہو چکا ہے، اور پچھلی جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 تک ہم نے جو ہے وہ مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر آیت نمبر 33 سے جو ہے وہ اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب یہ جو آیت نمبر 33 سے مضمون آ رہا ہے، اس میں اب آگے ہم چل کر دیکھیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، وآل عمران علی العالمین اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر۔ اس میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو تقریباً متفق ہے، لیکن جہاں تک عمران کے بات ہے کہ عمران کون ہے، تو دو شخصیات جن کا تذکرہ جو ہے وہ تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ دو ایسی شخصیات ہیں جن کا نام عمران ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد جو تھے ان کا نام جو ہے وہ عمران تھا۔ اسی طریقے سے دوسری شخصیت حضرت مریم علیہ السلام کے والد جو ہے ان کا نام بھی عمران آتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا، تو ان کا نام بھی عمران آتا ہے۔ تو یہاں پر جو آیا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو اس کے بارے میں اتفاق اکثر علماء کا یہی ہے کہ یہاں پر جو آل عمران سے مراد ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آگے جو ایک دوسرے عمران آئیں گے تو وہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد جو ہیں عمران، ان کا تذکرہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد کہ وآل عمران علی العالمین، تو ان تمام کو ہم نے تمام جہان والوں پر چن لیا۔ آگے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد تھے، یعنی اولاد تھے ایک دوسرے کی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ یہ ظاہر ہے نسل در نسل یہ سلسلہ چلا ہے، آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا تھا، اور پھر اس کے بعد دوسری بڑی شخصیت جو ہے وہ تاریخ انسانی میں حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو نسل انسانی ہے وہ صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں چلی ہے۔ ان کے تین جو ہے وہ بیٹے تھے، حام، شام اور یافس۔ تو یہ انہی کی جو ہے وہ اولادیں جو ہیں وہ پھر پوری دنیا کے اندر پھیلی ہیں۔ ہمارا جو علاقہ ہے جس میں انڈو پاک کا ایریا ہے، تو یہاں پر حام جو ہے وہ ان کی نسل سے جو ہے وہ لوگ آئے تھے، تو ہم جو انڈو پاک کے لوگ ہیں ہم حامیون نسل جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ تو ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اب حضرت عمران جو مریم علیہ السلام کے والد ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ فرمایا
اذ قالت امرأۃ عمران، اور جب عرض کی حضرت عمران کی بیوی نے، مریم علیہ السلام کے والد نے، اور ان کا نام جو ہے وہ نہیں آیا کہ عمران کی بیوی یہاں کون تھی، تو رات کے اندر اگر ہم تلاش کریں تو وہاں جو ہے ہمیں ان کا نام حنا ملتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا تھا۔ تو اذ قالت امرأۃ عمران، جب عرض کی عمران کی بیوی، اگر نام تو رات کے مطابق درست ہے تو حنا نے، اب یہ مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں آپ کے لیے جو میرے بطن میں ہے وقف کرتے ہوئے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک منت مانی، جب یہ حاملہ ہوئی، امید سے ہوئی، تو وہاں پر ہیکل کے، چونکہ یہ قریب تھی، اور ہیکل وہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کیا تھا، اور وہ تو ہیکل گر گیا تھا 587 قبل مسیح میں، بخت نصر نے گرا دیا تھا، لیکن اس کو دوبارہ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی کوششوں سے بنایا گیا، مکابی سلطنت بنی، تو دوسرا ہیکل جو ہے وہ تعمیر ہوا، سیکنڈ ٹیمپل جس کو کہتے ہیں۔ تو سیکنڈ ٹیمپل میں وہاں یہ تھا کہ لوگ منت مانتے تھے کہ اگر ہمارا بیٹا ہوا تو ہم جو ہے وہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، تو وہ ہیکل کی خدمت کے لیے وہاں پر ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی مسجد کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے کہ میں مسجد کی خدمت کروں گا، تو اسی طریقے سے وہاں پر ہیکل تھا، تو اس ہیکل کی خدمت کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ خود بھی وقف ہوتے تھے، اولادوں کو بھی وقف کرتے تھے۔ تو یہاں انہوں نے نظر مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے اللہ میں اس کو جو ہے وہ وقف کروں گی۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں آپ کے لیے جو میرے بطن میں ہے وقف کرتے ہوئے، کہ میں وقف کروں گی۔ فتقبل منی، تو پس اس کو قبول فرمائیے میری طرف سے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں، اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ جب انبیاء بھی جو ہے وہ موجود ہوتے تھے، تو لہٰذا یہاں وحی کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا تھا، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ عرض کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بیٹا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ میں ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو اس کو آپ قبول فرمائیے گا۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها، پھر جب وہ وضع حمل ہوا، قالت ربی انی وضعتها انثی، تو حنا نے کہا کہ اے اللہ میں نے تو جو ہے وہ بیٹی جنی ہے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے تو منت مانی تھی کہ بھائی جو میرے پیٹ میں ہے میں وہ وقف کروں گی، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، لیکن جب وہ انہوں نے وقف کیا تو وہ بیٹی نکل آئی، جب پیدا ہوئی تو بیٹی تھی۔ قالت ربی انی وضعتها انثی، انہوں نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے جو ہے وہ جنم دی ہے ایک لڑکی۔ واللہ عالم بما وضعت، حالانکہ اللہ کو تو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا ہے۔ یعنی یہ بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتا رہی ہیں کہ اللہ میں نے تو بیٹی جنی، اللہ کو تو تب بھی معلوم تھا جب وہ منت مان رہی تھی کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اللہ عالم بما وضعت، اللہ تو خوب جانتا تھا کہ اس نے کس کو جو ہے وہ جنم دیا ہے، تو اللہ کو بتا رہی تھی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور یہ جو جملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ایڈ کیا، کمال یہ فرمایا کوئی بیٹا بھی اس بیٹی کے جیسا نہ ہوتا۔ تو یعنی اتنی شان والی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کہ اتنی شان والا اگر کوئی اللہ آپ کو بیٹا بھی دے دیتا تو اس کی بھی اتنی شان جو ہے وہ بلند نہ ہوتی جتنی شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی بلند کرنے والا ہے۔ اور اتنی ان کی شان بلند ہوئی کہ یہ ایک کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزاتی طور پر والد کے کردار کے بغیر ہی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا، مبعوث کیا، نبی بنا کر بھیجا، اور اس میں والد کا کوئی کردار جو ہے وہ نہیں تھا۔ والد کی جگہ وہ فرشتہ آیا، یا کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمہ کن کا اظہار ہوا، اور اس سے جو ہے وہ پھر عمل ٹھہرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یعنی اتنے جلیل القدر نبی، اور وہ اتنے جلیل القدر ہیں کہ آج بھی وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، تو لہٰذا اتنے جلیل القدر نبی کی پیدائش ان کے ذریعے ہونی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جیسا، جیسی تمہیں بیٹی دے رہے ہیں ایسا بیٹا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بہت شان والی ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ ایک حدیث کے اندر، مسند احمد کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر 3 مزید خواتین کا نکاح جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ایک تو وہ ازواج مطہرات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا کے اندر موجود تھیں، لیکن جنت کے اندر جب جائیں گے تو وہاں 3 مزید خواتین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔
تو لہٰذا وہاں پر جا کر جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح کر دیا جائے گا، تو جنت میں سب سے ہائیسٹ مقام گویا حضرت مریم علیہ السلام کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ جب ان کو صندوق میں ڈال کے چلایا گیا تھا تو وہ ساتھ ساتھ چلی تھیں، تو وہ بہن ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ دوسری عورت وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی جائیں گی۔ اور تیسری عورت ہیں حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں۔ ان کو جب شہید کیا جانے لگا اور فرعون نے جب فیصلہ کر لیا کہ ان کو شہید کرنا ہے، تو اس وقت انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا تھا۔ تو اب جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ وہی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، تو وہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو ان کی اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بھی نکاح کیا جائے گا۔ تو یہ 3 مزید خواتین ہیں جن کا جنت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید جو ہے وہ نکاح کیا جائے گا، ان کی زوجیت میں دی جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ اتنی بلند شان والی ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اس لڑکی کے جیسا تو کوئی لڑکا بھی نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اس نے عرض کی کہ بے شک میں نے نام رکھا ہے اس لڑکی کا مریم، یعنی یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اب انہوں نے خود ہی جو ہے ان کا نام رکھا اور کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے آپ کی اور اس کی اولاد کو بھی مردود شیطان سے۔ یعنی کتنی پیاری ہی دعا ہے جو انہوں نے حنا نے جو ہے وہ مانگی ہے کہ جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو انہوں نے کہا اے اللہ میں اس کو بھی اور جو اس کی بھی اولاد ہوگی ان سب کو شیطان جو مردود ہے اس سے پناہ میں دیتی ہوں کہ وہ ان کو جو ہے وہ ستائے نہیں، اور آپ کی پناہ میں یہ رہیں تاکہ شیطان ان کو چھو نہ سکے۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی پیدائش کا واقعہ یہاں بیان ہوا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر قبول فرمایا مریم کو ان کے رب نے اچھی قبولیت کے ساتھ۔ یعنی یہ جو انہوں نے نظر مانی تھی تو پھر ان کی نظر پوری ہوئی۔ اس سے پہلے ہیکل کی خدمت کے لیے مرد ہی جو ہے وہ جایا کرتے تھے، عورتیں جو ہے وہ نہیں جاتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چونکہ ماں نے نیت کی تھی تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قبولیت فرما لی اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اس حضرت مریم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ ہیکل کی خدمت کے لیے قبول کیا جائے گا۔ پھر ہیکل بہت بڑا ہیکل تھا، تو اس ہیکل کے اندر ایک حجرہ جو ہے، ایک کمرہ جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مختص کیا گیا، تو حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر پھر مقیم ہوتی، وہاں پر اپنی عبادت وغیرہ کیا کرتی تھیں۔ اور وہاں پر جو ان کے کفیل تھے، جو ان کے نگہداشت تھے، جو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے، وہ زکریا علیہ السلام تھے جو ان کے خالو لگتے تھے رشتے میں۔ تو فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر قبول فرمایا مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے اچھی قبولیت کے ساتھ۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا انہیں اچھی پرورش کے ساتھ، یعنی ہیکل کے اندر پرورش ہو رہی ہے، یا آج کی طرح کہیں تو مسجد کے اندر یا خانہ کعبہ، کیونکہ ان کا تو وہ قبلہ بھی تھا، تو خانہ کعبہ کے اندر پرورش ہو رہی ہے۔ اور پرورش کون کر رہا ہے؟ انبیاء، وقت کے انبیاء جو ہے وہ ان کی پرورش کر رہے ہیں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام وقت کے نبی تھے تو یہ ان کے خالو تھے، تو یہ جو ہے ان کی پرورش کر رہے تھے۔ تو ایسے شاندار ماحول میں کہ وہ قبلے کا ماحول، قبلہ ان کا تھا، ہمارا بھی قبلہ اول وہی ہے، تو قبلے کے اندر جو ہے وہ اس بلڈنگ کے اندر، اس مسجد کے اندر رہائش پذیر اور انبیاء کے تحت زیر تربیت پاتی ہوئیں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پروان چڑھایا انہیں اچھی پرورش کے ساتھ، یعنی اس سے اعلیٰ پھر انسان کیا سوچ سکتا ہے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور نگران بنا دیا زکریا علیہ السلام کو، ان کا کفالت کی ان کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ تو یہ رشتے میں خالو تھے، تو یعنی اب کوئی بھی وہ چونکہ حجرہ ان کو دے دیا گیا تھا تو لہٰذا وہ جاتے اور جا کے پوچھتے کہ بھائی کیا حال چال ہیں، اور کوئی چیز ضرورت ہو تو وہ ان کی کفالت ان کی ذمہ تھی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، نگران بنا دیا ان کو زکریا علیہ السلام کو۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی جاتے ان کے پاس زکریا علیہ السلام محراب میں، یعنی وہ جو خاص عبادت خانہ تھا، وہ جو خاص حجرہ تھا، جو کمرہ تھا، جو بھی آپ کہنا چاہیں، وہ جو خاص جگہ تھی جہاں مریم علیہ السلام ہوتی، تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی جاتے ان کے پاس زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں، واجد عندہا رزق، تو وہاں پاتے اس کے پاس رزق۔ اب یہ جو رزق ہے اس کی کیا تعبیر ہے کہ یہ کون سا رزق ہے جس کی بات کی جا رہی ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کہی گئی ہے کہ وہاں طرح طرح کے پھل جو ہے وہ پاتے، یعنی
اور بے موسمی پھل پاتے، یعنی فرض کیجیے آج کل سردیاں چل رہی ہیں تو سردیوں کے اندر آم جو ہے وہ نہیں ہوتے، گرمیوں میں آم ہوتے ہیں، سردیوں میں اور چیزیں ہوتی ہیں، تو سردیوں میں وہاں دیکھتے تو بڑے تازہ اور فریش آم پڑے ہوئے ہیں، گرمیوں میں ان کے پاس جاتے تو اپنی مثال کے تحت ہی سمجھا رہا ہوں، وہاں کے پھل تو ممکن ہے مختلف ہوں، تو وہاں گرمیوں میں جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ مالٹا وغیرہ نہیں ہوتا، تو وہ گرمیوں میں جا کے وہاں دیکھتے کہ وہ اس طرح کا پھل موجود ہے، تو ایسا پھل جو بے موسمی پھل ہوتا اور وہ وہاں جا کے دیکھتے تو بالکل فریش اور تازہ وہاں پر موجود ہوتا۔ تو ایک تو یہ تعبیر کی گئی کہ وجد عندہا رزق کا، جب بھی ان کے پاس جاتے تو وہاں رزق پاتے۔ دوسری تعبیر یہ کی گئی کہ وہ بڑی، حالانکہ کم عمر تھی اور چھوٹی عمر میں وہ ہیکل میں داخل ہو گئی تھی، لیکن بڑی کم عمری میں وہ بڑی حکمت و دانائی کی باتیں کیا کرتی تھی، تو بڑی حکیمانہ گفتگو فرماتی، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی گفتگو سن کے حیران رہ جاتے کہ یہ کس قسم کی شاندار گفتگو جو ہے یہ بچی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو اس کو بھی کہا گیا وجد عندہا رزقا، کہ وہ اس کے ہاں رزق پاتے، کہ یعنی وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی، علم و حکمت کی باتیں کرتی۔ دونوں چیزیں ممکن ہیں، دونوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی ہوں، یعنی پھل بھی ہو اور حکیمانہ باتیں بھی وہ کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا۔ آج کل ہمارا ذہن بہت ہو گیا تو سوچتے ہیں جی نہیں، جو یہ حکیمانہ باتیں جو ہے وہ ہوں گی، پھل نہیں ہوں گے، تو یہ ہمارا چونکہ جدید ذہن ہو گیا ہے اور جدید ذہن کے اثرات ہیں ہمارے اوپر، تو لہٰذا ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ نہیں نہیں، وہ جو ہے نا وہ حکیمانہ باتیں ہوں گی، پھل کیسے پاسبل ہے؟ تو اور بھی بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے جو پھر امپاسبل ہے، تو لہٰذا یہ بھی پاسبل ہے کہ وہاں پر پھل بھی جو ہے وہ وہاں موجود ہوں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو ایک بار انہوں نے پوچھ لیا حضرت مریم علیہ السلام سے، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ یہ طرح طرح کے پھل، یہ زبردست قسم کی باتیں یہ تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو رزق عطا فرماتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہے عطا فرماتا ہے رزق، بغیر حساب، بغیر حساب، بے حد و حساب اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پاس کتنا رزق ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا رزق دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جس قسم کا رزق جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے رزق جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہاں ہی پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، یعنی جیسے ہی وہ، اسی آپ سمجھے اسی مجلس کی بات ہے کہ جیسے ہی انہوں نے جا کے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر فوراً ہی ان کی زبان سے بھی یہ دعا نکلی، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر فوراً ہی جو ہے وہ پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کی اے میرے رب عطا فرما مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد۔ اب انہوں نے بھی، ان کی بھی چونکہ اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ فوراً وہاں پر ہی کھڑے کھڑے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ میں بھی بے اولاد ہوں، اگر اس کے پاس طرح طرح کے پھل آ سکتے ہیں، اگر یہ اس طرح کی باتیں کر سکتی ہے، گفتگو کر سکتی ہے، تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، تو میری بھی دعا قبول فرما کہ مجھے بھی جو ہے وہ پاکیزہ اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعا، بے شک تو سننے والا ہے دعا کو، تو دعا کو سنتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے، تو میری بھی دعا قبول فرما۔ اب جیسے ہی انہوں نے دعا کی تو ان کی دعا بھی قبول کر لی گئی۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پھر پکارا زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عبادت گاہ میں۔ اب یہ نبی تھے تو لہٰذا فرشتوں سے ان کا ملنا کوئی عجیب بات نہیں، تو لہٰذا یہ انہوں نے دعا کی، اور دعا کے بعد جب یہ نماز کے لیے اپنے مقام پر گئے، وہاں پر نماز جب یہ پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر، تو اس وقت فرشتوں نے آواز دی اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی۔ اب ان کو فوری طور پر خوشخبری دے دی گئی بیٹے کی کہ آپ نے دعا مانگی ہے ذریۃ طیبہ، پاک اولاد کی، پاکیزہ اولاد کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو جو ہے وہ اولاد دی جائے گی، بیٹا دیا جائے گا، اور بیٹے کا نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی،
یعنی جو بیٹا ہوگا اس کا نام بھی آپ نے جو ہے وہ یحییٰ رکھنا ہے۔ مصدقم بکلمۃ من اللہ، جو کہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے ایک کلمے کی۔ تو وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق سے، اللہ کا کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو مصدقم بکلمۃ من اللہ، جو کہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے ایک کلمے کی، اور ان کی اب تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ کیا ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے الفاظ ارشاد فرمائے، وسیدہ، وہ سردار ہوں گے، وحصورا، اور عورتوں سے علیحدہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ خاص جو ہے یہ وصف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ پر قرآن حکیم کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک تو وہ سردار ہوں گے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، سرداری والی صفات ہوں گی ان کے اندر، وحصورا، عورتوں سے علیحدہ رہنے والے جو ہیں وہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود نے بہت ہی ان کے حوالے سے نیگیٹو باتیں کی ہیں۔ تو یہود جو ہے وہ دنیا کی بدبخت ترین قوم ہے، اسی لیے ہم ہر نماز میں مغضوب علیہم جو کہتے ہیں نا، اللہ نے ان کے اوپر غضب کیا اپنا، تو یہ یہودی ہیں۔ تو اتنے بڑے جلیل القدر شان والے نبی کے بارے میں انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا، بہت ہی جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے نیگیٹو باتیں کی۔ تو اس لیے یہاں پر قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی کہ وحصوراً، عورتوں سے علیحدہ رہنے والے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے صالحین میں سے، یعنی بہت ہی صالح ہوں گے اور اللہ کے نبی ہوں گے۔ تو یہ جو ہے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے والے سے خبر اطلاع دی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ اب والد بننے والے ہیں۔ اب جیسی انہوں نے دعا تو انہوں نے خود کی تھی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اب دعا جب قبول ہو گئی اور فرشتہ آ گیا، اس نے کہا جی آپ کو بیٹا ملنے والا ہے، جی اس کا نام ہوگا، تو اب خود حیران ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، حالانکہ یہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے، تو لہٰذا اب خود حیران ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہ پوچھنے لگے زکریا علیہ السلام، اے میرے رب کیسے ہوگا میرے یہاں لڑکا، بیٹا کیسے ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے آ پہنچا ہے بڑھاپا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اور وامراتی عاقر، اور بیوی بھی میری جو ہے وہ بانجھ ہے۔ ظاہر بات ہے ایک طویل زندگی جو ہے گزار چکے تھے اور اس وقت تک کوئی اللہ نے اولاد نہیں دی تھی۔ تو اب جب فرشتے نے کہا جی آپ کا ہوگا، تو اب یہ خود حیران ہو گئے کہ کیسے ہوگا کہ میں جو ہے وہ بڑھاپے نے مجھے آ لیا ہے اور بیوی میری بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، کہا فرشتے نے اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا زکریا علیہ السلام نے، میرے رب مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی، یعنی کیسے مجھے معلوم پڑے گا کہ اب جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آنے والا ہے اور اولاد جو ہے وہ مجھے ملنے والی ہے۔ قال آیتک، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، آپ بات نہ کر سکیں گے لوگوں سے 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ تو لہٰذا آپ کی جو قوت گویائی ہے، جو بولنے کی صلاحیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 دن کے لیے اس کو جو ہے وہ سلب کر لیں گے۔ جب 3 دن کے لیے آپ کی یہ سلب ہو جائے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ امید سے ہو گئی ہے۔ تو قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، آپ بات نہ کر سکیں گے لوگوں سے 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے سے، اشاروں کے نوروں میں آپ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال 3 دن بعد آپ کو قوت گویائی دوبارہ لوٹا دے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا کثرت سے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کیجیے شام اور صبح۔ اب یہ جو ہے یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ قرآن حکیم کیوں لے کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے؟ اس لیے کہ یہ بھی معجزاتی پیدائش ہے۔ یعنی عیسائیوں نے کہا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزاتی پیدائش ہے، وہاں پر چونکہ باپ کا کردار نہیں ہے، تو لہٰذا چونکہ وہ ایک معجزاتی اور ایک ایسی چیز ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، تو چونکہ اس انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، لہٰذا اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا لیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لانے سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ لے کے آ رہے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت ایک نبی کو معجزاتی انداز میں پیدا نہیں فرمایا تھا، بلکہ عین اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 نبیوں کو معجزاتی انداز میں پیدا فرمایا تھا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پھر خدا ہیں تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو بھی خدا بناؤ۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم کی یہ ترتیب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے تو ساتھ ہی وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ لے کے آتا ہے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دن ہوں گے 3 یا اس کے آگے پیچھے بھی، تسبیح کیجئے اپنے رب کی صبح بھی اور شام بھی۔ اب یہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو میں نے بتایا کہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اور حکمت بھی بتائی کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرماتے ہیں، اب حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اس کے بعد آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ استفاء مطلب ہوتا ہے چن لینا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، تو ہم بھی یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ تو فرمایا ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، یعنی یو آر چوزن پیپل، یو آر چوزن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور پاکیزہ کیا ہے آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بلند کیا ہے، جیسے کہا تھا نا کہ ان کے جیسے تو کوئی لڑکا بھی نہیں ہوگا، تو اب ان کی شان کا بیان، اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرکی، پاکیزہ کیا آپ کو، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور چن لیا ہے آپ کو تمام جہان والوں کی عورتوں پر، یعنی جتنی جہان والی عورتیں ان میں جو سب سے ٹاپ کی خواتین ہیں ان کے اندر آپ کا شمار جو ہے وہ فرمایا ہے۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم فرما برداری کیجیے اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کیجیے، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کیجیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ایک تو یہ کہ یہود نے اپنے ہاں سے وہ عبادت جو ہے وہ رکوع کی عبادت نکال دی، ان کا قیام ہے اور قیام کے بعد وہ سیدھا سجدہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، رکوع جو ہے وہ عبادت میں شامل تھا، انہوں نے اپنی عبادت سے نکالا۔ تو رکوع ہم جیسے رکوع کرتے ہیں تو قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، 3 حالتیں ہیں۔ تو ورکعی مع الراکعین، رکوع بھی کیجیے، اور دوسری یہ بات ہے کہ یہاں پر ایک اجتماعی عبادت کا تصور آتا ہے کہ اکیلے رکوع کرنا، اور ورکعوا مع الراکعین، رکوع کیجیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جو سب رکوع کر رہے ہیں، تو ایک اجتماعی عبادت کا بھی تصور آتا ہے۔ تو غالباً وہاں بھی کوئی انفرادی اجتماعی عبادت کا تصور ہوگا، جیسے ہمارے یہاں نماز ہے اجتماعی عبادت کا تصور، تو عین ممکن ہے وہاں بھی کوئی اجتماعی عبادت کا تصور ہو تو ان کے ساتھ وہ اجتماعی عبادت بھی کیجیے، انفرادی عبادت بھی کیجیے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہے غیب کی خبروں میں سے ہم وہی کرتے ہیں اسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف۔ یعنی یہ کتنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ تقریباً 570 سال پہلے کے واقعات جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو 570 سال بہت بڑا ایک عرصہ ہے، اور 570 سال پہلے کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک شہادت ہے کہ یہ، اور واقعات بالکل صحیح صحیح بیان کرنا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کے ذریعے قوم نوح کا واقعہ بیان کیا جو ہزاروں سال پہلے کا ہے، اور بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے، تو یہ بھی ایک شہادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو تمام جہان والوں کی صحیح صحیح خبریں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اتنا تو بنی اسرائیل والوں کو خود اپنی تاریخ کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہوگا جتنا قرآن نے ان کی صحیح تاریخ جو ہے وہ پھر آ کے بیان کی۔ تو ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہے غیب کی خبروں میں سے ہم وہی کرتے ہیں اسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قرآن اندازی پھینک رہے تھے اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون جو ہے وہ کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ یعنی ان کا کوئی طریقہ تھا کہ وہ اس طرح کوئی سلیکشن کرتے تھے تو وہ قلم پھینکتے تھے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور جھگڑنے کی بات بھی یہی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت جو ہے وہ کون کرے گا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اب یہ تو عیسیٰ مریم علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے بعد اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آ رہے ہیں۔ فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو ایک کلمے کی اپنی طرف سے۔
یعنی ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم. یعنی مسیح جو ہے وہ ان کی صفت، نام ہے ان کا عیسیٰ، اور ابن مریم یعنی چونکہ والد ان کے نہیں ہیں تو لہذا قرآن حکیم نے ان کو کہا کہ ابن مریم، مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، بڑے رتبے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی دنیا میں بھی ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے اور اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کی جو ہے وہ بڑی شان ہوگی. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں گے. یعنی فرشتے نے آ کے صرف بیٹے کی جو ہے وہ خوشخبری نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ دنیا میں بھی بڑی عزت والے ہوں گے، آخرت میں بھی بڑا مقام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے جو ہے وہ ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ گفتگو کریں گے لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی. یہ کہلا جو ہے، یہ عمر جو ہے یہ کوئی 50 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، لوگوں سے گفتگو کریں گے فی المہدی، ماں کی گود میں. یہ تو معجزہ کہ ماں کی گود میں تو آج تک کسی بچے نے گفتگو نہیں کی. پوری جو تاریخ ہے اس کے اندر غالباً 3 بچوں کا تذکرہ آتا ہے جنہوں نے جو ہے وہ ماں کی گود میں جو ہے وہ گفتگو کی ہے، ورنہ ماں کی گود میں کوئی گفتگو نہیں کرتا. تو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ گفتگو کریں گے ماں کی گود میں. یہ تو ہو گیا معجزہ. لیکن یہ جو لفظ ہے وکہلا، کہ 50 سال کی عمر میں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیے ہر 50 سال والا گفتگو کرتا ہے. اللہ یہ کہ کوئی بیماری ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، وہ گفتگو نہیں کر سکے گا، لیکن ہر 50 سال والا گفتگو کرتا ہے. تو اس میں معجزانہ بات کیا ہے، اور اس میں ایسی کیا بات ہے کہ فرشتے آ کے اتنے پروٹوکول کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جی وہ 50 سال کی عمر میں بھی باتیں کریں گے لوگوں سے. 50 سال کی عمر میں تو ہر شخص باتیں کرتا ہے. تو یہاں پر اس کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 50 سال ہونی ہے. اور یہ بات ساری دنیا مانتی ہے، مسلمان بھی، یہود بھی، عیسائی بھی، کہ جب ان کا رفع سماوی ہوا، جب آسمانوں پر بلند کیے گئے، تو اس وقت ان کی عمر 33 برس تھی. اور 33 ایئرس کی ایج میں 33 عیسوی میں جو ہے وہ ان کو آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ اٹھایا گیا. تو ابھی چونکہ ان کی عمر 50 سال نہیں ہوئی تو لہٰذا وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے. اور جب وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے تو دوبارہ وہ اپنی عمر کی 50 سال پورے کریں گے، اور 50 سال کو جب وہ ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے. تو یہ گویا ایک پیشگوئی ہے جو قرآن حکیم نے کہی ہے، یا اس وقت جو فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کہا، تو یہ ایک پیشگوئی ہے کہ وہ اتنی عمر میں بھی گفتگو کریں گے. اور پھر جب قیامت کے قریب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا تو پھر بھی وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے 50 سال کی عمر میں. تو اس کے اندر ایک لطیف نقطہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دنیا کے اندر آنا ہے. تو سمجھنے والوں کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، جو نہ سمجھنا چاہیں تو ان کو تو تھوڑا بھی سر میں مار دیں تو پھر بھی انہوں نے نہیں سمجھنا ہوتا. تو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ ماں کی گود میں بھی گفتگو کریں گے، معجزہ، اور 50 سال کی عمر میں بھی گفتگو کریں گے. تو یہ بھی اس اعتبار سے معجزہ کہ وہ 33 عیسوی میں اٹھا لیے گئے تھے، اب جب دوبارہ آئیں گے، دوبارہ آنے کے بعد پھر 17-18 سال 40 سال تقریباً وہ مزید دنیا کے اندر رہیں گے، تو پھر بھی وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے. تو یہ بھی معجزہ. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہوں گے نیک صالح لوگوں میں سے. اب مریم علیہ السلام کو آ کے فرشتوں نے یہ بات جو ہے وہ کہی ہے. تو جب مریم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فوری طور پر ظاہر بات ہے پریشانی ہونا جو ہے وہ ایک ضروری بات تھی. تو فوراً جو ہے وہ پریشان ہوئی اور کہا قالت ربی انا یکون لی ولد، پوچھا مریم علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے کیسے لڑکا ہوگا، مجھے کیسے لڑکا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے، انسان نے ہاتھ تک جو ہے وہ نہیں لگایا. تو یہ جو فزیکل لا ہے اس کے مطابق تو یہ کام نہیں ہو رہا. تو حیران ہوئی کہ جب اگر میں بچہ لے کے جاؤں گی، جب میں لوگوں کو بتاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے. وہ حیران پریشان ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مریم ہم تو تمہیں بڑی پاک دامن اور یہ سمجھتے تھے، تو یہ تم نے جو ہے وہ کیا کیا کہ بچہ جو، اور یہود نے یہ کیا بھی، یعنی اس وقت جو امت تھی یہود، انہوں نے تو معاذ اللہ یہ کہا بھی کہ یہ معاذ اللہ کسی کے ساتھ ملوث ہوئی ہیں تو یہ ولد الزنا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہود نے تو یہ کہا بھی، کہہ بھی دیا، یہ بکواس کر بھی دی انہوں نے. تو وہ حیران ہوئی اور کہا کہ کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا.
قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا فرشتے نے اسی طرح اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ اذا قضا امرا، اس کی تو یہ شان ہے اور اس کے فیصلے کرنے کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی فیصلے کا ارادہ فرما لیتا ہے فإنما یقول لہ کن، تو اس نے تو بس یہ کہنا ہوتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے فزیکل لا بنایا ہے کہ مرد اور عورت ملیں گے تو بچہ پیدا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کسی بھی وقت ان فزیکل لا کو سسپینڈ کر کے وہ جو ہے وہ اپنا کوئی کام نکال کر لے۔ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی اور آگ نے ان کو نہیں جلایا اور وہ سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بن کسی انسان کے چھوئے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، وہ تو جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کہتے ہیں ہو جا، فیکون، تو وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ آگے فرمایا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے گا کتاب۔ کتاب قوانین کے معنوں میں بھی آتا ہے، لاز کے معنوں میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو قانون سکھائے گا، والحکمت، اور حکمت سکھائے گا، والتورات، اور تورات سکھائے گا، والانجیل، اور انجیل سکھائے گا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ، ان کی معجزاتنا پیدائش کے تذکرے کے بعد اب ان کے معجزات کا تذکرہ بھی آ رہا ہے کہ وہ ان کی شان جو ہے وہ کیا ہوگی، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل جو ہے وہ سکھائے گا۔ آگے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ جو خاص بات ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ہر قوم کی طرف انبیاء اور رسول جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں۔ تو جیسے نوح علیہ السلام قوم نوح کی طرف تھے، اسی طرح ہر نبی اپنی قوم کی طرف ہی جو ہے وہ آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی رسول ایسے نہیں ہے جو انٹرنیشنل رسول ہو، جو ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے ایک انٹرنیشنل رسول بنا لیا، اور یہ بنا لیا کہ ساری دنیا کے لیے وہ جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کی طرف بنا کر بھیجے گئے تھے اور بنی اسرائیل ہی کی طرف وہ رسول تھے، اور یہاں اسی کا تذکرہ ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے لیے یہاں لفظ استعمال کیا گیا رسولاً، اور جو ان کے ساتھ تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا، وہ نبی من الصالحین تھے، وہ نبی تھے، اور رسولاً الی بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے رسول تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کے اندر ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو پھر بعد میں شہید کر دیا گیا، اور نہ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کو سر بھی قلم کر کے علیحدہ کیا گیا، اور وہ پھر ایک کہانی ہے پوری کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی سمجھا گیا کہ یہ جو ہے یہ نبی ہیں، حالانکہ یہ نبی نہیں تھے، رسول تھے۔ اور رسول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو قرآن حکیم میں کلیہ بیان فرماتا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب آ کر رہیں گے۔ نبی کو تو شہید کیا جا سکتا ہے، البتہ رسول کو شہید نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ رسولاً الی بنی اسرائیل، یہ رسول تھے۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول ہے، لہٰذا انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کو زندہ جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہاں قرآن تو یہ کہتے ہیں کہ رسول الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ رسول ہیں، لیکن ان کو پھر ایک انٹرنیشنل رسول کیسے بنا دیا گیا؟ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو ایک شخص ان کا بڑا مخالف تھا اور یہودی تھا جس کا نام تھا سینٹ پال۔ یہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو اس شخص، یہ یہودی تھا، اس نے جو ہے وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا اور آ کے کہا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں جو ہے وہ دیکھا ہے۔
اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں خدا ہوں اور تم میرے دین میں آ جاؤ. تو پھر اس کے بعد جو عیسائیت پھیلی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام والی عیسائیت نہیں پھیلی، بلکہ یہ پال والی جو عیسائیت ہے یہ پھیلی ہے، اور پوری عیسائیت پر گویا اس نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور پوری عیسائیت میں وہ عقیدے گھڑ کر شامل کر لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد نہیں تھے، کسی طرح بھی نہیں تھے. جیسے اس نے کہا جی مجھے خواب آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں خدا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں. یہ ابھی آج کل جو تورات اور انجیل اور زبور ہے، یہ جو ہے بائبل ہے، یہ بہت تحریف شدہ ہے، اس کے اندر بے شمار تحریفات جو ہے وہ کر دی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود آج بھی بائبل کے اندر کوئی ایک آیت ایسی نہیں دکھائی جا سکتی کہ جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام خود یہ بات کہیں کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو. تو لہٰذا یہ سینٹ پال نے بعد میں آ کے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہے، تو میری خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے میں خدا ہوں. پھر اس نے کہا کہ جی اب وہ انٹرنیشنل رسول بن گیا، اب پوری دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ عیسائیت کی دعوت دو، حالانکہ وہ رسول الی بنی اسرائیل تھے. اور پھر اس نے یہ کہا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کی پاداش میں سولی چڑھ گئی ہیں، ہر بچہ جو ہے وہ پاک ہے. تو یہ عیسائیت کے اندر عقیدہ آ گیا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اس کے گناہوں کی جو ہے وہ سولی جو ہے وہ چڑھ گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اب جو بھی عیسائی ہے وہ جو بھی گناہ کر لے اس نے جنتی میں جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا خود جو ہے وہ زمین پر آ کے سولی چڑھ گیا، تو لہٰذا انسان کو گناہوں سے پاک کر دیا، اب وہ جیسی مرضی زندگی گزارے. پھر اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے کہا جی شریعت جو ہے وہ ساقط ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس نے شریعت ہی ساقط کر دی. حد یہ ہے کہ خدا کی شریعت وہی اس نے ساقط کر دی اور کہا کہ شریعت جو ہے وہ ساقط کر دی گئی ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ معاملہ یہ ہوا کہ اس نے پال نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو جو ہے اس کو جو ہے وہ مغلوب کر لیا، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ پھر جو عیسائیت پھیلی ہے وہ والی عیسائیت ہے جو پال والی عیسائیت تھی. وہ والی عیسائیت نہیں پھیلی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت، وہ بھی پھیلی. ان کی چند حواریین تھے، 10-12 حواریین تھے، تو ایک تو شاید غداری کر دی، 11 باقی رہ گئے تھے، وہ بھی اپنی دعوت دیتے رہے. توحید والی عیسائیت بھی چلتی رہی، اور اسی کے ہمیں نمونے کہیں کہیں ملتے ہیں کہ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ مختلف جگہ سفار کرتے رہے، تو کبھی ایک جگہ جاتے کبھی دوسری جگہ، تو وہاں بڑے اچھے اور نیک راہب ان کو ملتے، اور اسی طرح ہوتے ہوتے وہ مدینہ پھر پہنچے تھے. اسی طریقے سے ورقہ بن نوفل کو ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی. وہ عیسائی تھے، تورات کے پڑھنے والے تھے، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی. تو یہ جو ورقہ بن نوفل ہیں یہ توحید والی عیسائیت پر چلنے والے تھے، یہ تثلیث والی عیسائیت پر چلنے والے نہیں تھے. تو لہٰذا یہ ایک معاملہ ہوا کہ ایک شخص پال نے جو ہے وہ آ کے پوری عیسائیت کا جو ہے وہ نقشہ جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف. اب وہ اپنے معجزات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معجزات جو ہیں وہ دیے ہیں. فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ کہیں گے یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. یا جئتکم میں آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے لے کر. نشانیاں کیا ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے ایک پرندے کی صورت میں کی مانند، ایک گارے سے مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں. فانفخ فیہ، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے. تو خاص وہ بار بار یہ کہتے دیکھو میں نہیں یہ کر رہا، کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں ایک مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں اڑنے لگ جاتا ہے، لیکن اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. باذن اللہ، اللہ کا اذن ہوتا ہے تو یہ پرندہ بن جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو. جو مادرزاد اندھا تھا اس زمانے میں، آج میں بھی غالباً بہت مشکل ہے، لیکن اس زمانے میں جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کا تو علاج ناممکن تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، بھلا چنگا ہو جاتا، دیکھنے والا ہو جاتا. کوئی برس والا جو بیماری جسم پر دانے نکل آتے، وہ بھی اس زمانے میں بڑا منحوس سمجھا جاتا، اس سے الگ ہو جاتا تھا اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا، اور وہ جو ہے وہ اسی میں اکثر مر بھی جاتا تھا. تو جو برس والی بیماری ہوتی، چہرے پورے جسم پہ وہ داغ دھبے بن جاتے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے وہ بھلا چنگا ہو جاتا.
اور پھر سب سے بڑا معجزہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی اس میں تو عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک تو یہ نشانی کہ کون کہتا ہے کہ جو کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، جب مر گئے تو بس ختم ہو گئے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا جواب کہ جو مر گئے تھے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ کیا اللہ کے حکم سے۔ لیکن لوگ پھر بھی نہیں مان رہے، انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا معجزہ، مرا ہوا شخص قبر کے اندر شخص زندہ ہو گیا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو بھی کی، لیکن وہ جو ہے اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو کس قدر بدبخت اور شقی قسم کے یہ لوگ تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں زندہ کر دیتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے۔ تو ہمارے بھی ذہنوں میں یہ ہے، کہیں کہیں شاید یہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہے یا نہیں، اے جہاں میٹھا اگلا کہ نہیں ڈٹھا، کہ یہی جہان میٹھا ہے آگے پتہ نہیں ہے یا نہیں، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، عیاشی کر لو جو مرضی کر لو، یہی کل زندگی ہے، اگلی زندگی پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو انجوائے کر لو یہی سی زندگی میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے، عیسیٰ علیہ السلام دکھاتے تھے کہ مرا ہوا شخص زندہ ہو جاتا تھا، تو جیسے وہ زندہ ہوتا تھا ایسے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو زندہ کریں گے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو رکھ کر آتے ہو اپنے گھروں میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ہو مومن۔ اب یہ ایک نشانی تو نشانی ہی نشانی ہے، اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، یعنی ان تمام باتوں میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ کوئی شخص ایمان والا ہو تو اس کے سامنے یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ کوئی گارے سے جو ہے وہ پرندہ بنائے اور پھونک مارے اور اڑنے والا ہو جائے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے یہ ممکن ہے؟ ناممکنات میں سے یہ چیز ہے کہ گارے سے پرندہ بنا کے وہ زندہ ہو جائے۔ کیسے نابینا کو بینا کیا جا رہا ہے، کیسے بیمار کو تندرست کیا جا رہا ہے، کیسے مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانیاں، اتنی بڑی نشانیاں، اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ اگر کوئی ذرا سی بھی عقل رکھتا ہو، ذرا سا بھی ایمان رکھتا ہو تو یہ نشانیاں اس کے لیے بہت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے۔ یعنی جیسے قرآن کا معاملہ ہے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو اس سے پہلے کتابیں ہیں قرآن ان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تو جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو سیم یہی الفاظ ان کے بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے لیکن میں تمہاری کتاب کی نفی تو ہے وہ نہیں کر رہا نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہود کے اندر پیدا کیے گئے تھے، تو یہود کے پاس تورات تھی اور یہ بھی یہودی النسل تھے، انہی کی نسل کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے، تو لہٰذا یہ انہی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی، تو یہ پرانی کتاب کی بھی تصدیق کرنے والے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو انجیل بھی جو ہے وہ عطا کی تھی۔ تو وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی تم پر۔ یہ جو ہے یہ ان کے کرتوت بڑے تھے، بڑے گھناؤنے قسم کی ان کی حرکتیں ہوتی تھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا تھا، چونکہ وہ زمانہ ایسا ہے، آپ اس زمانے کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ وہ زمانہ یہود کا جو زمانہ ہے تقریباً موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تقریباً 1400 سال بنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 1300 قبل مسیح میں ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تقریباً یکم عیسوی 33 عیسوی میں اٹھائے گئے، تو یہ تقریباً 1300-1400 سال کا جو عرصہ ہے، یہ 1300-1400 سال مسلسل ایسے ہیں کہ ان میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب کوئی اللہ کا نبی اور رسول وہاں موجود نہ ہو، تو ہر وقت اللہ کے نبی اور رسول جو ہے وہ موجود ہوتے تھے۔ تو لہٰذا جب کبھی یہ کوئی غلط حرکت کرتے تو اس کی سزا ان کو کیا ملتی، پاداش کیا، اس کی سزا کی پاداش میں کوئی حلال چیز جو ہے ان کے اوپر حرام کر دی جاتی کہ بولے یہ اونٹ جو ہے نا یہ حلال ہے لیکن اب آج سے اونٹ جو ہے وہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، اب تم نے آئندہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا۔ اور بھی کئی چیزیں جو ان کی کرتوتوں کے سبب ان پر جو ہے وہ حرام کر دی گئی تھیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ وہ ساری چیزیں جو تمہارے اوپر گناہوں کی وجہ سے اب حرام کر دی گئی تھیں، تو لہٰذا اب میں
کیا میسج لے کے آیا ہوں کہ میں ان چیزوں کو حلال کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ وہ حلال کر لو، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی تم پر، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، یہ جو بھی نشانیوں کا بیان ہوا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِيعُونِي، اور میری ہی اطاعت کرو، میرا ہی حکم مانو، میری ہی جو ہے پیروی کرو، میرے ہی پیچھے چلو، تو فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِ، میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم، دیکھو اللہ ہی جو ہے میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کتنی واضح باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تو کہیں ہمیں قرآن اس بات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں میری عبادت کرو، اور انجیل کے اندر بھی، بائبل کے اندر بھی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بولیں کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو، تو وہ بھی اللہ کو ہی اپنا رب جو ہے وہ مانتے تھے۔ تو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دینا شروع کی، اور اس امت کی عمر بھی آپ سمجھیں کہ تقریباً 1300 سال جو ہے وہ ہو چکی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو گزرے 1300 سال ہو گئے تھے، تو رات ان کو دی گئی تھی، تو رات چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، تو لہٰذا تو رات بہت بگڑی ہوئی صورت میں ان کے پاس موجود ہوگی، اور یہ بھی بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے، اور اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، انبیاء کو ناحق قتل کر کر کے یہ اتنے زیادہ بگاڑ کا شکار ہو چکے تھے کہ اب جو ہے وہ ان کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پسند نہیں آئی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حق بات بیان کر رہے تھے، جو بات حق ہے اسی کا چرچا کر رہے تھے، اسی کو بیان کر رہے تھے، اسی کی دعوت دے رہے تھے، تو لہٰذا یہ یہود جو ہے ان کو یہ پسند نہیں آئی، پہلے بھی پسند نہیں آتی تھی تو انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن اب بھی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پسند نہیں آئی، تو لہٰذا یہود نے یہ سوچا کہ جس طرح باقی انبیاء کو ہم ناحق قتل کرتے تھے تو ہم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کیا، ان سے کفر کا کہ یہ تو میرے انکاری ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں تو یہ میری دعوت کا انکار کر رہے ہیں۔ امت کی جب اتنی عمر ہو جائے تو وہ بڑے بگاڑوں کا شکار ہو جاتی ہے، بڑے بگاڑ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ آج ہماری عمر بھی تقریباً 1450 برس جو ہے وہ ہو چکی ہے ہماری امت کی، تو آج اپنی امت کے اندر آپ صحیح اسلام کی، ایمان کی، اللہ کے رسول کی صحیح دعوت لے کے نکلیں، آپ کو لگ پتہ چلے جائے گا آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کفر کا کہ یہ تو نہیں مان رہے، تو پھر انہوں نے کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، یعنی اب کون پھر میرے ساتھ آئے گا، کون میرے اوپر ایمان لائے گا، کون میرا ساتھ دے گا، کون میری بات مانے گا۔ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی راہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو حواری ہیں یہ اس کا دھوبی ہوتے، یہ دھوبی تھے اور یہ کپڑے جو ہے وہ دھوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اکثر جو دعوت دیتے تھے تو یہ یہی علاقے تھے جہاں سمندر جو ہے وہ قریب تھا اور یہ ندی نالے بھی قریب تھے، تو لہٰذا یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے۔ فلسطین کے بھی علاقے ہیں اور یہ ارد گرد کے وہ علاقے جہاں کوئی دریا سمندر قریب ہے، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی پکڑنے والوں کو یہ کہا تھا اے مچھلیوں کا شکار کرنے والو، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں کہ انسانوں کو کیسے شکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دھوبیوں کو ایک واعظ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے کپڑے دھونے والو، اے کپڑے سے میل کچیل نکالنے والو، آؤ میں تمہیں سکھاؤں کہ دلوں کا میل جو ہے وہ کیسے نکالا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے واعظ ہمیں دھوبیوں سے، مچھیروں سے ملتے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سمندر کے دریا کے کنارے جو ہے وہ آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ حواری جو ہے یہ دھوبی تھے، تو یہ کپڑے دھوتے تھے لوگوں کے، تو یہی ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو قال الحواریون، کہا ان حواریوں نے جو کہ پیشے کے اعتبار سے کپڑے دھونے والے دھوبی تھے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی راہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، ہم ایمان لے، اور یہ بھی تعداد میں کوئی بہت زیادہ نہیں تھے، کوئی 10-12 ہی کی تعداد آتی ہے کہ جو یہ ایمان لائے تھے۔ تو آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب
ہم ایمان لائے اس کلام پر جو تو نے نازل فرمایا ہے، یعنی انجیل نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تو کہہ رہے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس پر ہم ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، بس اے اللہ تو ہمیں لکھ لے گواہوں کے ساتھ، جو ایمان لانے والے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، تو اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہمیں جو ہے وہ ان گواہوں کے ساتھ لکھ دیجئے۔ وَمَكَرُوا، اور ایک چال انہوں نے چلی، یہودیوں نے چال چلی۔ یہودیوں نے کیا چال چلی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرانے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا۔ یہ جو زمانہ ہے اس کے اندر ایک ایسا بادشاہ یہاں پر حکمران تھا جو یہودی تھا، لیکن وہ ایک کٹ پتلی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے پہ سلطنت روما کا قبضہ ہو چکا تھا، تو سلطنت روما نے اپنا کوئی بادشاہ بٹھانے کے بجائے یہودیوں میں سے کسی کو جو ہے وہ بٹھا دیا تھا۔ جیسے آج ہمارے حکمران ہیں تو وہ ہمارے کم کسی اور کے حکمران زیادہ محسوس ہوتے ہیں، اور ہمارے بات کے بجائے کسی اور کے احکامات ماننا زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور انہی کے مانتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح کا وہ بھی حکمران تھا، تو جو یہودی تھا مانتا وہ سلطنت روما کی بات تھا۔ تو لہٰذا یہودیوں نے بڑی کوشش کی سلطنت روما کو بھڑکانے کی کہ بھائی کسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، بلکہ روم کی طرف سے جو گورنر وہاں پر لگایا گیا تھا اس کو بھی انہوں نے بڑا بھڑکایا، حالانکہ وہ مشرک تھا، اس کو بھی انہوں نے بڑا بھڑکایا کہ بھائی دیکھو یہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے شخص ہیں جو ایک مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے پھانسی دی جائے۔ تو رومن یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ غالباً رومن جرنیل جو وہاں پر موجود تھا، جو وہاں پر گورنر کی حیثیت سے موجود تھا، تو اس کی گھر والی کوئی بیویاں اور کوئی وہ بھی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے واضح میں شریک ہوا کرتی تھی، تو لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ اس طرح کا معاملہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم شہید کریں۔ لیکن اس میں ایک قانون یہ تھا کہ رومنز نے یہودیوں کو مذہبی آزادی دی ہوئی تھی کہ بھائی تم اپنی مذہبی بنیادوں پر جو مرضی کر لو، تو انہوں نے ان مذہبی آزادیوں کے قوانین کا استعمال کرتے ہوئے ایک قوانین کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنا دی۔ تو لہٰذا چونکہ وہ ایک معاملہ ایسا تھا کہ جس کے اندر پھر وہ رومن جو ہے وہ مجبور ہوئے، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اب چونکہ ہم ادھر مجبور ہیں، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب جو ہے وہ شہید کیا جائے گا، سولی دی جائے گی۔ اب پھر جب یہ فیصلہ ہوا تو کہتے ہیں کہ وہ جو رومن جرنیل تھا اس نے جب یہ فیصلہ لکھا یا اس فیصلے پر دستخط کیے یا مہر لگائی جو بھی لگائی، تو پھر اس نے پانی منگایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے قتل سے بری ہوتا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کسی جگہ روپوش تھے، کسی جگہ چھپے ہوئے تھے، تو وہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ تو یہ جو حواری تھے جن کا آگے تذکرہ ہے، 11-12 کی تعداد میں حواری تھے، ان حواریوں میں سے ایک حواری نے جو ہے وہ مخبری کی، اور اس نے اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ مخبری کی کہ میں جب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس رومنز کو لے کے جاؤں گا تو عیسیٰ علیہ السلام ان رومنز کے خلاف بددعا فرمائیں گے، اور جب بددعا فرمائیں گے تو سارے رومنز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہم آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی نیک نیتی کے ساتھ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی حواری نے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کلیئر نہیں ہے کہ اس کے بعد قرآن کہتے ہیں کہ شبہ لہم، اس کے بعد ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، تو ایک عرصے تک تو نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ایک انجیل ہے جس کو برنباس نے جو ہے وہ تحریر کیا ہے، اس کو انجیل برنباس جو ہے وہ کہتے ہیں۔ انجیل برنباس میں بھی لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ انجیل برنباس کی بات کو اگر مانا جائے یا اس کی بات کو بیان کیا جائے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ حواری جو ہے وہ مخبری کر کے رومنز کو ایک مکان تک لے گیا کہ یہ وہ مکان ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رہائش پذیر ہے۔ اب اس نے کہا کہ جب ہم اندر داخل ہوں گے، اور ممکن ہے کہ رومنز بھی شاید یونیفارم میں نہ ہو، سول کپڑوں میں ہو، تو اس طرح مخبری کر کے ان کو لے گیا، تو اس نے کہا کہ ہم جس کو کہیں گے یا سیدی، اے ہمارے آقا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اب وہاں 12-13 لوگ ہیں، تو 15 لوگ ہیں ایک مکان میں، تو ان میں سے کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ تو ہم جس کو کہیں گے یا سیدی یا سیدی، تو وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، تم ان کو گرفتار کر لینا۔ اب جب یہ وہاں داخل ہوئے تو وہ اس خاص کمرے میں گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ تو جب یہ جو غدار تھا یہ جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چھت جو ہے وہ پھاڑا، اور چھت پھاڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور زندہ آسمانوں پر اٹھانے کے بعد
چھت دوبارہ صحیح ہو گیا، اور یہ جو شخص جو غدار تھا اس کی شکل تبدیل کر دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جب اس کی شکل تبدیل کی، یہ باہر نکلا تو باقی سب نے اس کو کہا یا سیدی یا سیدی، تو رومنز نے اس کو پکڑ لیا کہ تو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ روتا رہا، چیختا رہا، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، تو لیکن وہ جو ہے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اسی کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک اوپینین ہے انجیل برنباس کا، نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم اس کی تردید کر سکتے ہیں، واللہ عالم ایسے ہوا ہو، واللہ عالم ایسے نہ ہوا ہو، کچھ اور ہوا ہو، لیکن قرآن کم از کم یہ وضاحت ضرور کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن کہتا ہے انہوں نے ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، انہوں نے ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی، ولیکن شبہ لہم، لیکن اللہ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا کہ آخر کیا ہوا تھا اس دن، یہ آج تک کلیئر نہیں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال انجیل برنباس نے جو ایک واقعہ بیان کیا ہے تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ہم نہ اس کی کوئی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ واقعی صحیح ہے یا یہ واقعہ واقعی ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال یہود نے چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور تدبیر فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، اللہ بہترین تدبیر جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو 33 عیسوی میں زندہ جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو یہود نے تو اپنے تئیں ان کو قتل کر دیا، یعنی جو بھی انہوں نے چالاکیاں کیں اور جو بھی انہوں نے قانون کے ہیر پھیر کا سہارا لیا تو اس میں انہوں نے اپنے تئیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو لہٰذا پھر جب 33 عیسوی میں یہ واقعہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا جو ہے وہ ان کے اوپر برسا، یہودیوں کے اوپر، اور وہ رومنز جو ہے جو اس وقت بھی حکمران تھے تو بعد میں انہوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کر دی، اور آپ سمجھے کہ کوئی جنگ آزادی ٹائپ جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی، لیکن وہ ان کو جنگ آزادی جو ہے وہ ان کی جنگ تباہی جو ہے وہ بن گئی۔ تو انہوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کر دی، تو پھر رومنز نے ان کے اوپر بھرپور جوابی حملے کیے، اور پھر ایک جرنیل آیا ٹائٹس نام تھا، ٹائٹس رومی کے نام سے مشہور ہوا، سن 70 عیسوی کے اندر وہ آیا اور اس نے یہودیوں کو، جتنے یہودی یروشلم کے اندر موجود تھے تقریباً سب کو جو یا تو قتل کر دیا یا پھر یروشلم سے نکال دیا۔ ہیکل جس کا تذکرہ آج کلاس کے شروع میں آیا جہاں مریم علیہ السلام ہوتی تھی، وہ ہیکل جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، کوئی 2 اینٹیں اس نے ہیکل کی سلامت نہیں چھوڑی، پورا ہیکل جو ہے گرا دیا۔ سن 70 عیسوی میں جو ہے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، یہ کبھی پھر دوبارہ داخل نہیں ہو سکے۔ اور یہ جو سلطنت روما جس نے ان کو یہاں سے نکالا تھا سن 70 عیسوی میں، پہلے یہ مشرک تھی، اور پھر جو ہے یہی سلطنت روما اسی نے جو ہے وہ 300 عیسوی میں عیسائیت اختیار کر لی، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ پھر عیسائیوں کے پاس رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عیسائیوں نے چابیاں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی کہ بھئی آپ لے لیجئے یروشلم، بس ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایسا بادشاہ آئے گا اس کو ہم شکست نہیں دے سکیں گے، تو آپ کے اندر وہ نشانیاں پوری ہیں، تو لہٰذا آپ ہم سے چابی لے لیجئے۔ تو یروشلم کی چابیاں مسلمانوں کے پاس آ گئیں، اور یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ یہ کوئی 700 عیسوی کی بات ہوگی، 632 بلکہ نہیں 640-50 عیسوی کے درمیان کی بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ اب چابیاں مسلمانوں کے پاس آ گئیں، اور پھر یہ مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ درمیان میں تقریباً 1099 میں عیسائیوں نے دوبارہ واپس لے لیا تھا، جب صلیبی جنگیں ہوئی تھی تو 10 سے 99 میں یروشلم واپس صلیبیوں کے پاس چلا گیا، اور 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ واپس لے لیا، تو پھر ایک طویل عرصہ مسلمانوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ پھر 1917 کے اندر اس سے پہلے جو ہے وہ برطانیہ قابض ہو گیا تھا اس علاقے میں، جیسے ہمارے پاس برطانیہ آ گیا تھا، یہاں برطانیہ انڈو پاک میں برطانیہ قابض ہو گیا تھا، ایسے ہی فلسطین کے علاقوں میں برطانیہ قابض ہو گیا تھا، اور بہت بڑی سلطنت بنا تھا برطانیہ، کہتے تھے کہ سورج نہیں غروب ہوتا تھا اس کی سلطنت میں، 24 گھنٹے اس کا فارن آفس قائم کرتا تھا۔ تو برطانیہ جو ہے وہ فلسطین پر بھی قابض ہو گیا، اور اس نے جو ہے وہ 1917 کے اندر یہود کو وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی، کہاں سن 70 عیسوی، اور کہاں جو ہے وہ پھر 1917 میں آ کے
دوبارہ انگریزوں نے جو ہے وہ یہود کو اجازت دی کہ آپ جو ہے وہ یہاں آ کے آباد ہو سکتے ہو۔ تو 1917 کے بعد وہ زمینیں جو ہے وہ انہوں نے خریدنا شروع کی، اور پھر 1948 میں انہوں نے جو اسرائیل کے نام سے ملک بنا دیا۔ پھر جو جنگ ہوئی تھی عرب اسرائیل جنگ، اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے، اور پھر اس کی مسجد اقصیٰ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، یروشلم بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو یہ تقریباً جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے 1969 یا 1970 کے آس پاس جو جنگ ہوئی ہے، تو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ اور یروشلم ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہے، اور اب یہ یہودیوں کے پاس گیا ہے۔ پہلے جب نکلا تھا تو عیسائیوں کے پاس گیا تھا، اب جب یہ نکلا ہے تو اب یہ یہودیوں کے پاس گیا ہے۔ تو اب ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو تھا مسجد بنی ہوئی ہے مسجد اقصیٰ، اس کو گرا کر اسی طرح کا ٹیمپل بنایا جائے جس طرح کا وہ پہلے ان کے پاس موجود تھا۔ تو یہ پھر ایک علیحدہ بحث ہے کہ ان کا کیوں حق نہیں بنتا، کیونکہ وہ معزول کر دی گئے۔ تو اللہ کی مسجد تھی، اللہ کی مسجد پہلے ان کے پاس تھی، جب وہ اللہ نے ان کو امت سے معزول کر دیا تو وہ اب ہمارے پاس آ گئی۔ اور بھی بڑی باتیں اس والے سے جو کبھی انشاءاللہ پھر سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے تو وہاں کریں گے۔ تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی چال چلی، اللہ نے بھی تدبیر اختیار فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر اختیار کرنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو تو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، لیکن پھر اللہ کا جو سزا کا کوڑا برسا تو اس میں لاکھوں یہودی جو ہے وہ پھر قتل ہوئے، اور پھر وہ تقریباً 2000 برس تک، جو ڈائسپورا کے ایریا کہلاتے، 2000 برس تک تو وہ پھر بھٹکتے رہے ادھر ادھر۔ تو یہ جو تاریخ ہے اس سے ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے۔ آج کل جو حالات بھی بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے، تو تاریخ سے ہمیں خصوصی دلچسپی ہونی، پڑھنا چاہیے، یہ حضرت بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، امت مسلمہ کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ تو تاریخ آپ ضرور جو ہے وہ پڑھیں، تو یہ بڑی اہم چیز ہے تاریخ کو پڑھنا۔ تو تاریخ پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئیں گے کہ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ باتیں ابھی چل رہی ہیں، لیکن آج ہماری جو کلاس کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے، شاید کچھ زیادہ ہو گیا ہو تو، لیکن ہم انشاءاللہ یہاں پر آپ جو ہے وہ رک رہے ہیں۔ تو اس سے آگے جو ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں چلیں گے۔ ابھی 5 رکوع ہو گئے ہیں آل عمران کے، تو یہاں ہم رک رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں چلیں گے۔ اور اس میں پھر ایک خاص بحث آ رہی ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک لفظ جو ہے وہ آیا ہے جس کا غلام احمد قادیانی نے بہت غلط استعمال کیا، اور اس کا غلط معنی کر کے پوری قوم کو جو ہے وہ تو خراب کیا ہے کہ اس کا تو یہ معنی تھا، اور علماء کو تو آج تک سمجھ نہیں آئی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو وہ انشاءاللہ وہ سمجھیں گے کہ غلام احمد قادیانی نے اس لفظ کا غلط ترجمہ کیسے کیا، اس لفظ کا صحیح ترجمہ کیا ہے، اور کس طرح قادیانیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موقف مسلمانوں کا۔ تو بہرحال ابھی انشاءاللہ ہم یہاں پر رک رہے ہیں، تو اس سے آگے پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس جب لیں گے تو وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جس طرح آن لائن جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، جو بھی ہماری کوئی ادنیٰ سی کاوش ہے قرآن کو سیکھنے سکھانے کی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا